بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Welcome back to online classes of Iqra Huffaz Boys Secondary Schools, a project of Iqra Education System. This is the video session of my English book 7 for class 7. In the last video lecture, we started unit number 6. In today's video lecture, inshallah ta'ala, we will complete reading and explanation of unit number 6. Dear students, my English book 7 کی ایک اور ویڈیو میں ہم مل رہے ہیں اور اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے یونٹ نمبر 6 اس بک کا سٹارٹ کیا تھا اور اس کی کچھ ریڈنگ اور ایکسپلینیشن کی تھی. انشاءاللہ تعالی آج کی ویڈیو میں ہم یونٹ نمبر 6 کی ریڈنگ اور ایکسپلینیشن کا جو پورشن رہ گیا تھا, ریمیننگ پورشن, اس کو انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے. تو چلیے چلتے ہیں پیج نمبر 123 دیکھتے ہیں. جو اس میں ریمیننگ پارٹ رہ گیا اس کو انشاءاللہ کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پیج 123, اس پر نیوز آرٹیکل نمبر 4 ہے, ڈینگی اویئرنیس واک ہیلڈ ان دیر, کہ ڈینگی فیور جو ایک زمانے میں بہت چلا تھا اس کی آگہی کی ایک مہم شروع کی گئی دیر کے علاقے میں. تو اس کی یہ رپورٹ ہے. تیمرگرہ لوور دیر ڈپٹی کمشنر ریکویسٹڈ پیپل فرام آل واکس آف لائف ٹو ریز اویئرنیس اباؤٹ دا ڈینگی تھریٹ in the district. He said that collective work could help prevent dengue threats in the area. اس میں لکھا ہے تیمرگرہ کا علاقہ ہے, اس کے ڈپٹی کمشنر جو ہیں دیر کے علاقے کے, انہوں نے زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے یہ درخواست کی کہ وہ ڈینگی کے جو اندیشہ ہے ڈینگی کو پھیلنے کا پورے ضلع میں, تو اس سے لوگوں کو آگہی دیں, آگہی پھیلائیں, معلومات بڑھائیں لوگوں کی, جس کے بعد جو معلومات ہے وہ اس کو شیئر کرے تاکہ لوگوں میں اس بات کی آگہی, معلومات پیدا ہو, ان کو سمجھ پیدا ہو کہ ڈینگی فیور کتنا خطرناک ہے اور ڈینگی پھیلنے کا جو اندیشہ ہمارے ایریا میں پھیلتا جا رہا ہے وہ اگر یہ وائرس پھیل گیا تو کتنا تکلیف دہ ہوگا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجموعی کام, یعنی لوگوں کا ایک گروپ میں رہ کے کام کرنا, مل جل کے اس اندیشے کے خلاف کام کرنا ایریا کے اندر, یہ زیادہ ہمیں مدد فراہم کرے گا اور ہمیں زیادہ بچائے گا ڈینگی پھیلنے کے اندیشے سے. Speaking on the occasion of a dengue awareness walk in Talash the other day, he said the local administration, health department, civil department, media and the education department should join hands against dengue. تلاش کے علاقے میں ایک پروگرام میں, ایک ڈینگی کی آگہی مہم کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا, انہوں نے مخاطب کیا لوکل ایڈمنسٹریشن کو اور تلاش کے علاقے کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو اور سماجی جو کارکنان ہیں, سماجی ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں ان لوگوں کو, اور جو میڈیا کے شعبے کے لوگ ہیں ان کو, اور تعلیم کے شعبے کے جو لوگ ہیں ان سب سے یہ مل کر انہوں نے درخواست کی کہ سب کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے, مل کے کام کرنا چاہیے ڈینگی فیور کے خلاف. The district team of the Medical Emergency and Relief International, Merlin, Talash traders and social and political workers participated in the walk.
یہ جو ڈینگی اویئرنیس کی جو مہم شروع کی تھی، آگہی مہم، اس میں میڈیکل ایمرجنسی کے ڈپارٹمنٹ نے اس ضلع کے اور ریلیف انٹرنیشنل کے ڈپارٹمنٹ نے اور تلاش ٹریڈرز نے اور اس کے سماجی اور سیاسی تمام کے تمام کارکنان نے اس میں حصہ لیا، اس میں شمولیت اختیار کی۔ The district team leaders of Merlin informed the participants that the only dengue case was found in the Talash area. He also said that during a recent survey, dengue larvae were found in 18 houses and 84 water tanks in various localities of شاخیل ان تلاش۔ ضلع کے مرلن کی ٹیم کے جو لیڈر ہیں انہوں نے حاضرین کو یہ بتایا کہ تلاش کے ایریا میں ڈینگی کا صرف ایک ہی کیس پایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ تلاش کے علاقے شاخیل میں 18 گھروں میں اور 84 واٹر ٹینکس کے اندر ڈینگی کا لاروا پایا گیا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ نمبر 5 پر اور نمبر لاسٹ پر جو یہ نیوز ہے یہ ہے وومن 3 children burnt in fire۔ ایک خاتون اور ان کے ساتھ 3 بچے آگ میں جل گئے بیچارے۔ خبر ہے راول پنڈی۔ A woman and 3 children were killed and 2 people were injured when fire broke out at a gas filling station located near Hamza Camp, Shamsabad here on Friday۔ کیا خبر ہے کہ راول پنڈی کے علاقے میں شمس آباد کا ایک چھوٹا سا علاقہ ہے حمزہ آباد، اس میں فلنگ اسٹیشن میں آگ بھڑکنے سے ایک خاتون اور 3 بچے ہلاک ہو گئے اور 2 لوگ زخمی ہو گئے۔ اب اس کی تفصیلات ہے۔ 2 vehicles, a passenger wagon and a taxi were getting their fuel tanks filled when the fire broke out۔ کہ 2 گاڑیاں اور ایک پیسنجر ویگن اور ایک ٹیکسی، یہ سب کے سب گاڑیاں، یہ سب کے سب جو وہیکلز تھے، یہ اپنی فیول ٹینکس کو فل کرانے کے لیے وہاں پر موجود تھے جبکہ ایک دم آگ بھڑک گئی۔ Within moments the 2 vehicles were engulfed, giving no chance to the occupants to escape۔ لکھا ہے کہ ایک لمحے میں، بالکل ایک لمحے میں جیسے ہی آگ بھڑکی تو 2 گاڑیاں آگ کی لپیٹ میں آ گئیں، اور وہ آگ اتنی شدید تھی کہ اس میں جو لوگ موجود تھے ان کو وہاں سے نکلنے کا بالکل بھی موقع نہیں مل سکا۔ As the fire spread, the staff at the filling station ran away, although a large number of people from the neighborhood rushed to the scene to help, but they could not rescue the victims۔ انہوں نے بتایا کہ جیسے ہی آگ پھیلی تو فلنگ اسٹیشن پر جو سٹاف ہوتا ہے وہ دور بھاگے اپنی جان بچا کے، اگرچہ بہت سارے لوگ جو آس پاس کی جگہوں پر کھڑے ہوئے تھے دکانوں پہ یا ادھر ادھر، وہ سب کے سب جلدی سے دوڑے اس واقعے کی طرف جہاں پر لوگوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور ان کے دوڑنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ ان کی مدد کرنا چاہتے تھے، لیکن آگ اتنی شدید تھی کہ ان بیچارے آگ میں جو لوگ بیچارے پھنس گئے تھے اور جو بیچارے جل رہے تھے
ان کو بچانا ممکن نہیں تھا. وہ بیچارے جو لوگ ان کو بچانے آئے تھے وہ ان کو بچا ہی نہیں سکے. City police officer told reporters that 3 children and a woman from Mansehra were burnt to death. سٹی پولیس آفیسر نے رپورٹرز کو بتایا کہ 3 بچے اور ایک خاتون جو مانسہرہ سے تھے وہ بیچارے جل کر ہلاک ہو گئے. The injured were shifted to the Benazir Bhutto hospital where they were stated to be in stable condition. Right now, the police do not know the real cause of the fire, CPO said. لکھا ہے کہ سٹی پولیس آفیسر نے جو رپورٹرز کو بتایا تھا کہ وہ 3 بچے اور ایک خاتون جل کر ہلاک ہو گئے اور جو اس میں زخمی ہوئے تھے ان زخمی ہونے والوں کو بے نظیر بھٹو ہاسپٹل میں شفٹ کر دیا گیا جہاں پر ان کی کنڈیشن ان کی حالت سٹیبل ہو گئی, پہلے سے بہتر ہو گئی. لیکن اب تک یہ پتہ نہیں لگایا جا سکا کہ آگ لگنے کی اصل وجہ کیا تھی. یہ بات سٹی پولیس آفیسر نے رپورٹرز کو بتائی. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, تو اس طرح ہم نے یہ دونوں جو نیوز رہ گئی تھی پچھلے والے لیسن سے ان کو ہم نے کور کر لیا آج. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس ایکسرسائز ہے, ایکسرسائز نمبر 2 جس کو ہم فوراً ہی سالو کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے اس سے پچھلی ویڈیو میں ورڈز اور ان کی میننگز کو سرچ کر لیا تھا, لکھ لیا تھا بورڈ پر, آپ نے دیکھ لیا تھا. تو اب اس کے بعد اس کو سالو کرنا بہت زیادہ مشکل نہیں ہوگا. اس کے باوجود میں نے یہاں پر آپ کو آنسرز لکھ کے دکھا دیے ہیں تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی پرابلم نہ ہو ایکسرسائز کو سمجھنے میں, سالو کرنے میں. تو نمبر 1 تو بک میں ہی سالو کر کے دیا جاتا ہے, نمبر 2 سے دیکھ لیجئے یہاں پر سالو کیا ہوا ہے. نمبر 2 کا آنسر 2A, 3 کے بعد 3D, 4 کا آنسر دیا ہوا 4B, 5 کا آنسر 5K. K میں جو آپشن ہے وہ 5 کی میننگ بن سکتا ہے ہیریٹیج. K things passed down by people before us, یہ ہم نے وہاں پر میننگ میں لکھا ہوا ہے. اس کے بعد نمبر 6I significant, اس کا I اس کی میننگ ہے امپورٹنٹ. اس کے بعد 7 reflect, 7 کا E. 8 literary, 8 کا جو اس کی میننگ ہے وہ G آپشن میں ہے, related to literature. اس کے بعد amphitheater نمبر 9 کا آنسر ہے J یہاں پر ہے a room with theater like seating. اس کے بعد unusually نمبر 10 اس کا F. اس کے بعد 11 talented, اس کا پھر سے لکھ کے دیا ہوا ہے H, پہلے سے given ہے a person with a natural ability. اس کے بعد critical, 12 کا N, 13 beef اور اس کا ہے O, cow, buffalo meat. 14 پر pounced. M اس کا دیا ہوا ہے اس کی میننگ attacked suddenly. اور اس کے بعد 15 denied, اس کی میننگ دی ہوئی ہے L. said it was not true. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے یہ ایکسرسائز 2 سالو کر دی میں نے آپ کے سامنے. آپ بھی اس کو دیکھ کر اپنی بک میں سالو کر لیں گے. میں صرف ریمائنڈ کرانے کے لیے یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو کام بک میں کیا جاتا ہے وہ کام آپ لوگوں کو پین سے کرنا ہوتا ہے, پینسل سے نہیں کرنا ہوتا. اس کے بعد ایکسرسائز 1 بھی بہت زیادہ مشکل نہیں ہے, بہت ہی ایزی ہے.
وہ بھی آپ کے سامنے یہ دیکھیں آ گئی ہے. اس میں لکھا ہوا ہے رائٹ یس ان دا بلینکس if you agree with the statement and no if you do not agree. یہ مطلب اگر اسٹیٹمنٹ جو لکھا ہوا ہے وہ صحیح ہے تو آپ یس لکھ دیں گے, اور اگر صحیح نہیں ہے تو آپ نو لکھ دیں گے. نمبر 1 پہ لکھا ہے there are 6 news items, کہ جو خبریں تھیں وہ 6 تھیں. یہ بات غلط ہے, خبریں 5 ہی, تو ہم نے یہاں پر نو لکھ دیا. نمبر 2 پر ہے all the news items give us bad news, کہ ساری خبروں نے ہمیں جو ہے نا وہ بری خبر دی تھی سارے نیوز آئٹمز نے. یہ بات بھی غلط ہے. اس کے بعد نمبر 3 پر ہے 3 نیوز آئٹمس آر اباؤٹ پیپل سفرنگ ان سم وے. یہ بالکل صحیح خبر ہے کہ 3 آئٹم ایسے تھے نیوز کے جس میں مختلف لوگوں کے ساتھ مسائل تھے, پریشانیاں, انہوں نے حادثات وغیرہ ہوئے تھے مختلف قسم کے, وہ ڈسکس ہوئے تھے. اس کے بعد نمبر 4 پر ہے 1 نیوز آئٹم از اباؤٹ اے فائر. بالکل صحیح ہے, جو ہم نے لاسٹ پڑھا ہے وہ آگ بھڑکنے, آگ لگنے کا جو حادثہ تھا اس کے بارے میں خبر تھی. نمبر 5 پر ہے 1 نیوز آئٹم از اباؤٹ اے اسٹرائک. ایک نیوز آئٹم جو تھا وہ اسٹرائک کے بارے میں تھا. نہیں, ایسا بالکل نہیں تھا. اور لاسٹ میں ہے دا نیوز آئٹمس آر گیونگ ڈفرینٹ نیوز, کہ نیوز آئٹم جو ہے ان سے ہمیں مختلف قسم کی خبریں ملی. یہ بات صحیح ہے. تو یہاں پر اس کو بھی سالو کر دیے گا اسٹوڈنٹس, اس کو بھی دیکھ لیجئے گا آپ, تاکہ آپ اچھی طریقے سے ان کو سالو کر سکتے ہوں. So dear students, this is the end of today's video session and I hope you have clearly understood about remaining part of unit number 1 and its reading and explanation. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارے یونٹ نمبر 6 کا ریمیننگ پارٹ تھا, جو نیوز رہ گئی تھی, اس کی ریڈنگ اور ایکسپلینیشن آپ اچھی طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ چکے ہوں گے, اور جو 2 ایکسرسائزز ہم نے سالو کر لی وہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی. ان کیس آپ نے ویڈیو کے دوران ہی ان ایکسرسائزز کو سالو نہیں کیا تھا تو ویڈیو ختم ہوتے ہی آپ پین لے کر ان ایکسرسائزز کو سالو کر لیجئے گا. In case of any problem, you may leave us a message. Inshallah ta'ala, we will give you immediate feedback. Till the next video, take very good care of yourselves and remember me in your prayers. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.